بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AYZ نیوز۔ میں ایک واقعے سے اس بات کو شروع کروں گا اور وہ واقعہ بڑا ہی اہم ہے۔ شہباز گل نے اپنی گرفتاری سے ایک دن پہلے ایک ٹویٹ لکھا۔ شہباز گل لکھتے ہیں، خان سے عشق کیوں نہ کرے کوئی، جس نے خان کو 2 دفعہ دھوکہ دیا، گندی زبان استعمال کی، نقصان پہنچایا۔ کل رات ان کے گھر کی ایک عورت ہمارے ایک لیڈر کے گھر پہنچے اور معافی کی طلب کی۔ مجھے میسج آیا، میں نے خان سے رابطہ کیا۔ تمام طاقت ہونے کے باوجود خان نے ایک لمحے میں کہا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، جو وہ مانگ رہے ہیں ہاں کر دو اور عزت و احترام سے واپس بھیج دو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عورت کون ہے اور شہباز گل کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو نذیر چوہان تو یاد ہوں گے، جن کے لوگوں نے تحریک انصاف کے ایک ورکر اور ان کے بچوں پر ظلم کیا تھا، ان کو مارا تھا، یہاں تک کہ گولی بھی چلی تھی اور وہ بچہ کئی دنوں تک ہسپتال میں بے ہوش رہا تھا۔ ان کو عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیں اور اگلے ہی دن نذیر چوہان کی ضمانت ہو گئی۔ ایک طرف یہ واقعہ ہے تو دوسری طرف شہباز گل جو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، جن کے اوپر ایک خاص طرح کا الزام تراشا گیا ہے اور وہ اس وقت جیل میں قید ہیں۔ ان کے ذاتی ملازم جو ان کا ڈرائیور ہے، جس پر بھی تشدد کیا گیا تھا، اس ملازم کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا اور کئی دنوں سے یہ ماں اور بیٹی ایک دوسرے سے الگ رہ رہے ہیں۔ یہ 2 مختلف واقعات ہیں۔ اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک میں عمران خان کو صرف ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ فلاں کی عورت آ گئی ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا، جس نے آپ کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کی، اس نے آپ کے ورکر کے بچے کو بھی مارا ہے۔ تو وہی عمران خان جس کو مولانا فضل الرحمان یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اگر وہ چل کر آ گئی ہیں تو معاف کر دو۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو کیس شہباز گل کے اوپر ہے۔ شہباز گل کا موبائل حاصل کرنے کے لیے اس کے ڈرائیور کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کا ڈرائیور اس ڈر سے کہ یہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے، بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ فرار ہو گیا ڈر کے مارے۔ تو ان ظالموں نے اس کی بیوی اور بچی کو اٹھا لیا جس کی عمر 10 ماہ ہے۔ جب بچی کو ماں کے ساتھ کمرہ عدالت میں پیش کیا تو پولیس والے نے بچے کو ماں سے الگ کر دیا۔ جب بچی وہاں پر رو رہی تھی تو جج صاحب نے کہا کہ بچی ماں کے حوالے کر دے۔ حالانکہ ایسے کیسز میں بچے کو فوری طور پر ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن سسٹم ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ججز بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ خیر، انہوں نے بچی کو ماں سے الگ کر دیا، ماں کو اڈیالہ جیل میں قید کر دیا۔ اب وہ بچی اور اس کی ماں ایک طرح کی قید کاٹ رہی ہیں۔ اب شہباز گل کی طرف آتے ہیں۔ شہباز گل کا کیس انتہائی مشکل ہے پر لڑنے کے قابل ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی بتا دی گئی ہے۔ پولیس نے دوبارہ ریمانڈ کی اپلیکیشن دے دی ہے، جو کہ آج تو رد ہو گئی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی بتایا گیا ہے کہ نا امید نہ ہو، یہ کیس لڑنے کے قابل ہے، دیوار سے لگنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہباز گل سے ملاقات کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں تک کہ ان کے وکیلوں اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب حالات دیکھیں، جو ملنے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کا بیانیہ مان رہے ہو، تم لوگ اس کے ساتھ ہو، اور جو لوگ ملنے نہیں جاتے ان کو کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ لوگوں نے شہباز گل کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف پنجاب
حکومت کی بات کریں، جہاں پر حکومت تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی ہے، چودھری پرویز الہی کو عمران خان نے گرین سگنل دے دیا کہ وہ اب فائنل راؤنڈ کی طرف آ جائیں، یعنی اب پنجاب میں کیسز کھلیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی اور جو پرانے کیسز تھے ان کو دوبارہ کھولا جائے گا، گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ عمران خان کو معلوم ہے کہ اب ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ کل کی تقریر میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کپتان کسی صورت ہار نہیں مانیں گے۔ اب تک 12 ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا گیا ہے پنجاب میں۔ ویسے تو 12 ایس ایچ اوز کو معطل کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، کل تک وہ امپورٹڈ حکومت کے زیر اثر کام کر رہے تھے، آج آپ کی حکومت ہے، وہ آپ کے نیچے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ بڑے ذمہ داران اور بڑے بیوروکریٹس جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جیسا کہ میں نے اوپر میں ذکر کیا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رات کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا سمیع ابراہیم صاحب کو، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پارٹیوں کو بدنام کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی گیم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے۔ اس پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی اور اس پارٹی کے ممبران ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ پہلے فارن فنڈنگ کیس بنایا گیا، جب وہ ناکام ہوا تو اب شہباز گل کے ایک بیان پر پورے کا پورا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے۔ صحافی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 200 سے زائد جعلی اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں اور ان اکاؤنٹ سے ایک جعلی قسم کا بیان یا بیانیہ بنایا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب منسوب کیا گیا ہے، ایک خاص بڑے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے کا نام کیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ان کو پکڑا جائے گا، ان سے معافی تلافی ہوگی، ان کی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے گا، بلکہ آج صبح سے کچھ ویڈیوز منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ سارا الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگے گا کہ یہ بچوں اور نوجوانوں کو آرمی کے خلاف یا اداروں کے خلاف اکساتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو سمیع ابراہیم کو جو انہوں نے دیا میں مزید کہا کہ پارٹی کو کمزور کرنے کے بعد نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اور جہاں تک انہیں خبر ہے ستمبر میں نواز شریف کو واپس لانے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف عمران خان لاہور میں ایک تاریخی جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ تاریخ رقم کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بتائیں گے اور قوم کے سامنے بہت کچھ لائیں گے۔ مسلم لیگ نون مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تاکہ جلسہ نہ ہو یا جلسے کی جگہ کو تبدیل کیا جا سکے۔ صحافی نعیم اشرف بٹ کی جانب سے دی گئی خبر کے مطابق نواز شریف نے اپنی محفوظ واپسی کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے سینئر رہنماؤں جو کافی عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں یا وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، ان سے رابطے تیز کر دیے اور بیک ڈور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی جو واپسی کی شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ میں محفوظ طریقے سے پاکستان میں لینڈ کروں گا اور اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط، تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک طرح برابر انتخابات لڑنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں جن پر کرپشن کے چارجز ہیں، جس میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے،
ان سب کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ خود نواز شریف صاحب کو بھی اہل کر دیا جائے گا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ اب اس میں دو قسم کی رائے جنم لے رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو واقعی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ جائیں کیونکہ جماعت بے حد کمزور ہو چکی ہے اور نواز شریف صاحب ہی اس کو سنبھال سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ اب تک ہم نے جو ہوا نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا ہے، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں اور اس غبارے سے بھی ہوا نکل جاتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ہمیشہ